اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ لیکچر نمبر 98۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جل وعلا یقول انا عند ظن عبدی بی ان ظن خیرا فلہ وان ظن شرا فلہ۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے بندہ میرے متعلق جس طرح کا گمان رکھتا میں اسی طرح اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ تمیم داری ادھر آ جاؤ، باتیں نہ کرو۔ اگر وہ ان ظن خیرا فلہ خیر کا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتا ہوں، وَإِن ظَنَّ شَرًّا فَلَهُ اگر وہ شر کا گمان رکھتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم جب دعا مانگتے ہیں تو اتنے یقین اور امید کے ساتھ کہ یہ ضرور قبول ہوگی، یہ ہے جیسا گمان اللہ کے ساتھ۔ اور اکثر ہم نے دیکھا ہے شکایتیں ہم تک پہنچتی ہے، اللہ دعا ہی نہیں قبول کرتا، مایوس ہو کر دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے۔ بڑی دفعہ مانگی ہے جی، کام سرے ہی نہیں لگتا، میں نے تو چھوڑ ہی دیا۔ یہ ہے مایوسی۔ وَإِن ظَنَّ شَرًّا فَلَهُ۔ اور جو شخص یہ کہتا ہے نا جی میری تو دعا قبول ہی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، تو واقعی پھر اللہ بھی قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس نے ظن جو ایسا کر لیا اللہ تعالیٰ سے۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ دعا کی قبولیت کی 3 شرطیں۔ نمبر 1، فوراً مل جاتا ہے، بندہ کہتا ہے اوہ کوئی اور چیز مانگ لیتا۔ اکثر آپ دیکھیں دنیا بڑی کھلی ہوئی کتاب، کوئی کہے نا مجھے عربی نہیں آتی، ترجمہ نہیں آتا، دنیا کی باتیں ہی اللہ کی طرف پہنچا دیتا، مانگتا ہے تو فوراً ہی مل جاتا ہے، کہتا ہے اوہ کوئی اور چیز مانگ لیتا، بڑی قبولیت کی گھڑی تھی، وہ تو گئی نا، وہ تو گئی۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ وہ جو چیز مانگی تھی نا کہ 2D گاڑی لینی ہے میں نے، سزوکی نہیں لینی، وہ تو نہیں دیتا ہے۔ اب یہ کہتے دعا قبول نہیں، حالانکہ اس کی دعا قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اس جو دعا اس نے مانگی تھی اس کے بدلے جو اس پر مصیبتیں آنی تھی وہ ٹال دیتا ہے۔ مصیبتوں کا تو نہیں پتہ نا میرے کھاتے میں کہاں لکھی اور کب لکھی اور کس وقت آنی ہے، وہ ٹل گئی اپنے آپ ہی۔ اور نمبر 3 جو سب سے ٹاپ کی ہے وہ بڑی خوبصورت ہے، بندہ بھی اس پہ راضی ہوتا ہے۔ وہ کوئی دعائیں قبول نہیں ہوتی یہاں پر، میں نے شادی کرنی ہے فلاں لڑکی سے، قبول ہی نہیں ہو رہی، سجدے میں رو رو کے مانگ رہے، ابا جی نہیں مانتے، نہ نہیں کرنی سید سے باہر غیر سید کی شادی، مسائل ہے نا جی، اپنی قوم سے باہر نہیں کرنی، فلاں نہیں کرنی، تھک گیا ہے، چھوڑ دیا اس نے مانگنا، موت آ گئی ہے جی، اوپر پہنچ گئے۔ اب یہ جا کر دیکھتا ہے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں، یہ تو میں نے کی کوئی نہیں، یہ تو میں نے نہیں کی، یہ کدھر سے آ گئی؟ یہ پھر پوچھتا ہے یا اللہ یہ نیکیاں میں نے کوئی نہیں کی، میرے کھاتے میں کیسی گئی؟ فرمایا تو نے گاڑی مانگی تھی، مثال کے طور پر مکان مانگا تھا، فلاں جگہ پہ مانگا تھا، ملی تھی کہ نہیں، اس کے بدلے میں یہاں نیکیاں جمع کرتا رہا۔ اب یہ بندہ کیا کہتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یہ بندہ کہتا ہے یا اللہ کاش دنیا میں ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی، ساری یہیں مل جاتی۔ یہ ہے دعا کی قبول۔ تو جیسا گمان رکھیں گے اللہ کی پکڑ، یہ گمان رکھے گا اللہ شدید العقاب عزیز ذو انتقام، وہ بڑا پکڑنے والا ہے، یہ گمان رکھیں، میں غلطی کروں گا تو پکڑ لے گا، یہ پکڑ لے گا۔ خوف رکھیں اس کے ساتھ، اور اللہ کے عذاب سے ڈرنا کوئی برا گمان نہیں، اللہ کا عذاب ہے بڑا سخت، اس سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ پکڑ لے گا۔ ساتھ میں نے معافی مانگ لی، اللہ ضرور معاف بھی کر دے گا، میں آئندہ نہیں کروں گا، میں آئندہ نہیں کروں گا، اللہ ضرور معاف کرے گا، یقین کے ساتھ۔ ابن حبان 633 نمبر حدیث، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جس وقت ہم غار میں تھے میں نے اپنے سروں کی جانب غار کے اوپر مشرکین کے قدم دیکھے، ایسے سر جو اٹھایا وہ سامنے ابو جہل اور اس کی پارٹی، کنارے پر کھوجی کہتا ہے بندے اندر گئے ہیں، یہاں آ کر قدم کے نشان، وہ کھوجی ساتھ تھا، ختم ہو گئے ہیں، بندے اندر، اس نے اوپر تو مکڑی کا جالا بنا ہوا ہے، اوپر تو مکڑی کا جالا بنا ہوا، وہ کہتا ہے سردار، اس نے کہا بے وقوف، بندہ اندر جائے اور مکڑی کا جالا خراب نہ ہو، یہ کیسے؟ اب کھڑے کہاں ہیں کنارے پر؟ سبحان اللہ۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان میں سے کوئی اپنے قدموں کی طرف ہی دیکھ لے نا، صرف جوتی جھاڑ لے، تو ہم ضرور نظر آ جائیں گے، ہم تو ضرور نظر آ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکر، دیکھو بندے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، گمان دیکھو، بندے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، اور ابو بکر کہہ رہے ہیں صرف یہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں تو نیچے ہم، اوپر سے تو پتھر غالباً، اور اللہ کے پیغمبر کا گمان اور یقین، یا ابا بکر ما ظنک، ظن پہ بات چل رہی ہے ہماری، کل بھی ظن پہ، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، تیرا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پختہ کر، پریشان نہ ہو، اپنی وجہ سے پریشان نہیں تھے، وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیوں؟ اللہ نے کہا چل ہجرت پہ، تو ہم چل پڑے اس کے حکم سے، اب یہاں اگر ہم چھپ گئے ہیں تو اللہ ان کو نیچے دیکھنے نہیں دے گا، نیچے گردن ہی نیچے نہیں کرنے دے گا، اور وہیں سے اللہ نے پلٹا بھی دیے۔ تو ابو بکر کو کہہ رہے ہیں تیرا کیا خیال ہے جس کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ جب بندہ اتنا مضبوط اور یقین ہو تو پھر اللہ ضرور مدد کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے پہلے یہ بندے جاتے تھے نا جنگل میں، پڑاؤ کرتے تھے سفر کے دوران، تو جنات وہاں سے بھاگ جاتے تھے کہ بندے آ گئے، دیو شیو جو نام رکھے ہوئے ہم لوگوں نے معاشرے میں، چڑیلیں شڑیلیں سب جو آپ کہیں، اصل تو جن نہیں ہوتے ہیں، بس ان میں سے جو ٹاپ کا جن ہوتا ہے وہ عفریت نسل کا ہوتا ہے، اسے نہیں چھیڑنا چاہیے، وہ بہت قوت والا ہوتا ہے، اسے پیار سے گفتگو کرنی چاہیے، اگر کہیں آ جائے تو، ملاقات ہو جائے تو وہ جن سارے بھاگ جاتے تھے، کہتے تھے آدم کی اولاد آ گئی ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ بندے ان سے ڈرنے لگے، اور ہم بھی چھوٹا بچہ بابا، وہ نہیں کہنا مارا نا، آیا جن، وہ بچے کے ذہن میں شروع سے ڈالتے رہتے ہیں، شروع سے ہی، تو وہ ڈر جاتا ہے، وہ جن کا تو کوئی چیز ہے، پتہ نہیں کیا چیز ہے، کیا چیز ہے۔ ایسے آپ کہتے ہیں نا فلاں، یہاں میرے دفعہ درجنوں دفعہ نہیں، سینکڑوں دفعہ کہہ لیں، مجھے 20 سال ہو گئے، کسی میں جن آ جاتا ہے نا یہاں پر تو وہ چیخیں مارتا ہے، میں اس کی پٹائی کرتا ہوں، تو ساری عورتیں سب سڑک پر ہوتی ہیں، ایک نہیں اندر بیٹھتی، انہوں نے کہا اندر جن آیا، حالانکہ وہ میرے پاس ہے، میں اس سے باتیں کر رہا ہوں، پکڑا ہوا ہے، تو وہ ڈر جو خوف معاشرے میں بیٹھ، فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے، بعد میں یہ بندے کیا کہنے لگے، پڑاؤ ڈالتے اور کہتے اس وادی کے سردار جن کی ہم پناہ میں آتے ہیں، وہ جن کہنے لگے اوئے یہ تو ہم سے ڈرتے ہیں، پکڑو ان کو، کہتے ہیں، وہ پھر ہم پر حاوی ہو گئے۔ سبحان اللہ، سارے وسائل ختم ہو جائیں نا، سارے وسائل اس حدیث کے تحت، کوئی رہ گیا تھا؟
سارے وسائل ختم ہو گئے اور یہاں کافر پہنچے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے، امید رکھنی، سارے وسائل ختم ہو جائیں نا پھر بھی کہیں انشاءاللہ اللہ میرے ساتھ، اللہ میری مدد کرے گا۔ سیدنا یہ ہے حدیث صحیح بخاری کی 3653۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کے بارے میں سوال کیا، میں ہجرت کرنا چاہتا، آپ نے فرمایا فاعمل من وراء البحار، دریاؤں کے اس طرف نیکیاں کر، فإن اللہ لن یترک من عملک شیئا، اللہ تیری نیکیوں میں تیرے اعمال میں سے ایک ذرہ بھی ضائع نہیں کرے گا، پورا ثواب ملے گا۔ تو وہاں یقین کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے نیکیاں کرتا رہے، وہ بغیر ہجرت کے بھی نوازنے پر قادر ہے کہ نہیں؟ اس لیے ہمیں موت تو آنی ہے سب کو، ہماری دعا کیا ہے اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا بہت مانگا کرتے تھے۔ تو ایک شاگرد نے کہا امیر المومنین ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، بیٹھے آپ مدینہ میں اور کہتے ہیں شہادت کی موت، پیغمبر کے شہر میں مجھے شہادت کی موت نصیب فرما۔ شہادت تو ملتی ہے کشمیر میں، افغانستان میں، جہاد میں، آپ باہر جاتے کوئی نہیں۔ فرمایا مجھے اللہ اسی شہر میں شہادت دے گا۔ کتنا یقین تھا، پھر دی کہ نہ دی، نماز پڑھتے ہوئے شیعوں کے سردار نے خنجر مار دیا تھا، جس کے نام کا وہ نگینہ بھی پہنتے ہیں انگوٹھی میں، فیروز کلر کا، بابا فیروز، بابا شجاع کے نام سے بھی اس کا دربار ہے، اور وہ اس کا عرس کرتے ہیں۔ صحیح بخاری 1452۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ سے سنیے یہ حدیث، دیکھیے گمان، یخرج رجلان فیعرضان علی اللہ ثم یؤمر بہما الی النار، دو آدمیوں کو دوزخ سے اللہ تعالی نے باہر نکال دی، نکال لو ان کو بھائی دونوں کو، اور لاؤ اللہ کی دربار میں پیش کرو۔ دو آدمی، دونوں حاضر ہو گئے، پھر آپ نے حکم دیا پھینک دو جہنم میں ان کو دوبارہ، ایک دفعہ نکال لیا، سامنے بلا لیا، اور پھر کہا چلو دوزخ میں ڈال دو۔ اب فَيَلْتَفِدُ أَحَدُهُمَا فَيَقُولُ یا رب، ان میں سے ایک کہتا ہے، اللہ اکبر، ایک کہتا ہے مَا كَانَ هَذَا رَجَائِي، قال وَمَا كَانَ رَجَاؤُكَ، قال كَانَ رَجَائِي أَخْرَجْتَنِي مِنْهَا أَلَّا تُعِيدَنِي، یا اللہ، ایک کہتے ہیں مجھے یہ امید نہیں تھی، جو ہی مجھے یہ امید نہیں تھی کہ میرے ساتھ یہ سلوک ہوگا۔ دو تھے نا، ایک کا گمان دیکھیں، نکلے دوزخ سے ہیں، دوزخی، اور اللہ نے کہا حکم دیا پھینکو ان کو دوبارہ۔ اب ان میں سے ایک کہتا ہے مجھے یہ امید نہیں تھی کہ میرے ساتھ، یعنی میرے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوگا۔ اللہ پوچھتا ہے تجھے کیا امید تھی؟ کہا مجھے امید یہ تھی کہ جب تو نے مجھے آگ سے نکالا ہے تو اب تو مجھے دوبارہ آگ میں نہیں ڈالے گا۔ گمان، اللہ کے ساتھ جیسا گمان رکھو گے ویسا اسے پاؤ گے، حدیث میں آتا ہے، دوبارہ تو آگ میں نہیں ڈالے گا۔ فَيَرْحَمَهُمُ اللَّهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةِ، اللہ نے اس پر رحم کر دیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا، گمان کی وجہ سے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح اللہ تعالی سے گمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 15 منٹ کی ہماری یہ کلاس ہوتی ہے، پوری 15 منٹ ہو گئے۔ ایک سوال خواتین کی طرف سے آیا، وہ ذرا توجہ سے سن لیں۔ معتکف، مرد اور خواتین بیٹھے ہوئے، معتکف اس خیمے میں کب داخل ہو؟ معتکف کاف کے نیچے زیر، وہ ہے اعتکاف بیٹھنے والا، اور کاف پر زبر معتکف، وہ خیمہ
جس جگہ بیٹھا جائے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کر معتکف اپنے خیمے میں چادروں میں داخل ہوا کرتے تھے۔ حدیث ابو داؤد کی جو سیاہ ستہ کی 6 کتابیں اس میں ایک کتاب ابو داؤد ہے، حدیث نمبر ہے 2152۔ یہ سوال تھا خواتین کی طرف سے، توجہ سے سماعت کر لیں، نوٹ کر لیں۔ رواہ ابو داؤد، راوی ہیں امی عائشہ، اور چادریں ہیں وہ کاف پر زبر کے ساتھ معتکف اور معتکف بیٹھنے والا۔ حدیث نمبر ہے 2152۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی کیا سوال؟